دیکھیے حضرت، جو ہمارے بھائی ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں، محنت کی ہے، پیسہ خرچ کیا، اس کا نتیجہ اگر نہ آئے تو بیکار ہے۔ اب کہ مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ لوگ ادھر ادھر بیٹھے گھروں میں لیٹے ہوئے ہیں، آپ سب نے جڑے تھے، مشورے میں سب لوگ بیٹھے تھے، اس کے باوجود بھی یہاں کوئی نہیں دکھ رہا۔ مجھے افسوس ہے، یہاں ابھی تقریباً 2 مقرر باقی ہیں، مولانا امین بہرجی صاحب ہیں اور حضرت مولانا عاصم اقبال صاحب ندوی بسواں سے بھی تشریف لا چکے ہیں۔ تو کوشش یہ کہ سب لوگ جلسے میں آئیں اور سنیں۔ حاضرین، اشتہار آپ نے پڑھا ہوگا، اگر آپ نے نہیں پڑھا تو میں یہ بتا دوں کہ مقرر خصوصی جن کے نام آگے لکھا ہے وہ 2 نام ہیں، ایک حضرت مولانا محمد عاصم اقبال صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، اور دوسرے حضرت کی ذات گرامی یعنی کہ حضرت امین صاحب بہرائچی۔ یقین جانیے جب آپ حضرت کے خطاب کو سنیں گے تو کافی محظوظ ہوں گے۔ حضرت خطاب کے ساتھ ساتھ ترنم کا بھی سہارا لیتے ہیں، اور ترنم کا سہارا لینا محض سماعتوں کی چاشنی کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ ترنم کے ذریعے بھی ایک پیغام یہ دیتے ہیں حضرت۔ جو لوگ چلے گئے ہیں ان سے ایک بار ہم یہ کہیں گے کہ اگر آپ ان کے خطاب کو نہیں سنتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اپنے آپ میں کل کمی محسوس کریں گے کہ ہم اتنی دیر بیٹھے تھے، جب حضرت کا خطاب ہونے کا نمبر آیا ہم چلے گئے، لیکن اگر آپ چاہیں گے کہ خطاب سن سکے تو پھر یہ ممکن نہ ہوگا۔ لہذا جو چلے گئے ان سے گزارش کروں گا کہ آپ آ جائیں، میں بلا کسی تاخیر حضرت کو دعوت دینے جا رہا ہوں، اور جتنے لوگ بیٹھے اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ بس آپ کی تھوڑی سی مہربانی یہ ہوگی کہ جو گئے آپ یہاں تھوڑا سا آگے آ جائے تاکہ حضرت کو آپ سے گفتگو کر سکے، آپ حضرت سے جتنی دیر آپ کو بیٹھنا ہے برائے مہربانی آگے آ جائے۔ تھوڑے لوگ ہیں، دیکھیں تعداد سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اگر حقیقت دیکھیں چند لوگ ہوں لیکن محمد کے قلندرانہ صفت والے لوگ ہوں۔ وہ کسی نے کہا ہے جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ تھوڑے ہیں لیکن اخلاص والے ہیں، جو جلسہ دیکھنے آئے تھے وہ گئے، جو جلسہ سننے آئے ہیں ماشاءاللہ وہ آپ بھی بیٹھے ہیں۔ آپ آگے آ جائیں، آپ کو سردی بھی لگے کہ اکیلے پیچھے بیٹھیں گے تو آ جائیں بھائی، سارے آپ ہمارے بھائی یاد ہے، برائے مہربانی آ جائیں۔ میں بلا کسی تاخیر حضرت سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ آپ کرسی خطابت پر جلوہ گر ہو کر اپنے خوبصورت خطاب سے ہم سامعین کو نوازیں، کیونکہ وقت بالکل بھی نہیں ہے، میں بالکل بھی ٹائم لینا نہیں چاہتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله
ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسٹیج پہ تشریف فرما قابل احترام حضرات علماء کرام، میرے دینی و ایمانی بھائیوں، پردے میں رہنے والی میری مائیں اور بہنیں، ابھی ہم آ رہے تھے بہرائچ سے، کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ مولانا کہاں پروگرام ہے؟ تو میں نے کہا میں لکھنؤ جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ لکھنؤ میں پروگرام ہوتا ہوگا تو بھائی بہت مجمع ہوتا ہوگا، بڑی تعداد. لکھنؤ کا نام سن کر کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی لکھنؤ میں جلسہ ہے. ہاں جاتا ہوں، وہ پروگرام ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں کافی تعداد میں. لیکن آج آپ کے گاؤں میں، آپ کی بستی میں میں پہلی بار آیا ہوں. مجمع کو دیکھ کر کے یہ پتہ چلتا ہے یہاں کے لوگ دین سے بہت دور ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں ان کے نہیں تھی. اگر محبت ہوتی تو روزانہ سونا تو روز ہے، روز آدمی سوتا ہے، اور رات آج کل بڑی ہوتی ہے. ابھی جاؤ، ابھی شہر میں چلے جاؤ تو 12-1 بجے تک چلت پھرت مجمع آنا جانا لگا ہے. لیکن آج آپ کی بستی میں میں دیکھ کر کے آپ کو تو امڑتے ہوئے آنا چاہیے کہ خرچ بھی ہوا ہے. ابھی حافظ ظاہر صاحب نے اعلان بھی کیا، بتایا، خرچ بھی کیا اور قربانیاں بھی دیں، پنڈال لگایا، کرسیاں آئیں، کھانے پینے کا انتظام ہوا، علماء کو بلایا، آپ کو دعوت دی گئی. لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ آپ نہیں آ رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ دین سے آدمی کتنا دور ہو گیا. ایک دور ایسا تھا کہ لوگ دین کی بات سنتے بھی تھے اور عمل بھی کرتے تھے، سنتے بھی تھے اور عمل بھی کرتے تھے. ایک دور ایسا ہے کہ لوگ سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے. ایک دور اب ایسا آنے والا ہے کہ لوگ سنیں گے بھی نہیں، نہ عمل کریں گے نہ سنیں گے. نیٹ کا دور ہے، نیٹ. اب تو ہر گھر میں جو چاہو وہ سن لو، چاہے دکان پہ ہو، چاہے مکان میں ہو، اور چاہے سفر پہ ہو، کہیں بھی جو سننا چاہو وہ سن لو. اگر سننا چاہو تو، سننا ہی نہ چاہو تو اللہ تبارک و تعالی، آپ حضرات تھوڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو میری آواز سن رہے ہیں، اگر وہ مسلمان ہیں تو، اگر وہ اللہ رسول سے ان کو محبت ہے تو، اگر ایمان کا ذرہ برابر ان کے اندر رمق باقی ہے، ایمان، تو وہ میری آواز کو سن کر کے اور وہ جلدی آ جائے. یہ پروگرام جلدی ختم ہوگا، 11 بجے. ابھی حضرت مولانا عاصم اقبال صاحب ندوی کا بیان
بھی ہونا ہے، لہذا آپ حضرات آ جائیں ورنہ بڑی بدنامی ہوگی گاؤں کی گاؤں کی بڑی بدنامی ہوگی. جیسے پترکار لوگ ہوتے ہیں پترکار، ویسے ہم لوگ بھی پترکار ہیں. ہم لوگ پترکار ہیں، جہاں جائیں گے وہیں بتائیں گے بھائی لکھنؤ میں ایک گاؤں تھا، بستی تھی، وہاں گئے تو وہاں چند لوگ تھے، بہت دور تھے لوگ، دین سے بہت دور تھے. وہ لوگ نہ سننا چاہتے تھے، نہ آنا چاہتے تھے، نہ عمل کرنا چاہتے تھے. لوگ کہیں گے مولانا صاحب کہاں پہ ہے؟ تو کہا جائے گا کہ لکھنؤ میں ہے. دوبگہ سے 4-5 کلومیٹر دوری پہ لکھنؤ سے ملی ہوئی یہ بستی ہے. اللہ کے واسطے بھیا آ جاؤ، بالکل بات شروع ہو گئی اور جلدی بات ختم ہوگی. پھر جاؤ سو، پوری رات سو، کل پورا دن سو، پھر رات ہے پورے سو. کتنا سوتے ہو یار؟ ہم سونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں بھی کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ بتاؤ، اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا. کیا بنایا؟ انسان. جتنے لوگ بیٹھے سب انسان تو ہو بھائی، جتنے ہم اور آپ سب لوگ بیٹھے سب انسان، جانور تو نہیں ہیں. انسان اللہ نے بنایا. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو انسان بنا دیا. انسان بناتا تو کتا بنا دیتا، گدھا بنا دیتا. گدھا بنا سکتا تھا، کوئی مخلوق اللہ بنا دے. سانپ بنا دیتا، خنزیر بنا دیتا. اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا. اپنے کو ہم سمجھ ہی نہیں رہے. اور انسان کو اللہ نے بنایا تو خوبصورت سانچے میں ڈالا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈالا. انسان کو اللہ نے خوبصورت بنایا، نہیں بنایا؟ ادھر دیکھو، آنکھ، پھر ناک، پھر منہ، دونوں طرف کان. خوبصورت انسان نہیں ہے؟ اللہ اس میں بھی اللہ قادر تھا. آنکھ سامنے کر دیتا اور ناک ادھر لگا دیتا پیچھے سے، تو انسان اچھا نہ لگتا. انسان اچھا، ارے بولو. ہاں، بندے کھانا ہو، بندے دیکھنا ہو دیکھ لے، سونگنا ہو سونگ لے، کھانا ہو تو کھا لے، دیکھ لے سونگ لے کھا لے. اور ناک اگر ادھر ہوتی تو دیکھ لے، سونگنا ہو تو ادھر لے جاؤ گرام سماج میں. اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان، اور انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا. انسان میں 118,000 مخلوق ہے اللہ کی. کتنی مخلوق ہے؟ کتنی مخلوق ہے؟ وہ کہاں ہے؟ اللہ کی 18,000 مخلوق. 18,000 مخلوق میں سے سب سے افضل اور سب سے اشرف کون ہے؟ انسان. ہم نے اپنے کو سمجھا نہیں. ایک بات اور بتاؤ، جلدی جلدی بات سنو. انسان کو بنایا، انسان کو اللہ نے بنایا، اور جتنی چیزیں دنیا میں اللہ نے پیدا کی ہیں وہ کس کے لیے پیدا کی ہیں؟ انسان کے. ہوا، پانی،
زمین، آسمان، چاند، سورج، یہ دانا، یہ جانور، مرغی، مرغا، بکرا، بکری، مچھلی، اللہ نے سب انسان کے لیے بنایا۔ اچھا، انسان کو کس لیے بنایا؟ پیدا اللہ نے انسان کے لیے کیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَتُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ پانی اللہ نے دیا، دانا اللہ نے دیا، کھانا اللہ نے دیا۔ اللہ کسی کو کوئی رات ایسی نہیں ہے جس رات میں کوئی بھوکا سو جائے، اللہ سب کو کھلاتا ہے، سب کھا کر کے رات میں سوتے ہیں، اللہ سب کو کھلاتا ہے۔ انسان کو جو پیدا کیا وہ کس لیے پیدا کیا؟ کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے، اور سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے بندے۔ یہ تیری پیشانی، یہ تیرا ماتھا، یہ تیرا سر، کہ تو اللہ کے سامنے بندے سب تیرے لیے، او میرے بندے سب تیرے لیے، تو میرے لیے، ہم کس کے لیے؟ اللہ۔ انسان کو اللہ نے محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، انسان کو اللہ نے ساری مخلوق میں سے سب سے افضل اور اشرف، دل و دماغ اللہ نے دیا، یہ ہاتھ و پیر اللہ نے دیا۔ پروردگار عالم دنیا بنانے والے، پروردگار عالم، پروردگار عالم دنیا بنانے والے، ہم سب کی زندگی ہے مولا تیرے حوالے، ہم سب کی زندگی ہے، ہم سب کی زندگی ہے مولا تیرے حوالے۔ جب چاہے دنیا میں باقی رکھے، جب چاہے موت دے، جب چاہے زندگی دے، جب چاہے وہ موت دے، ہے کسی کے بس میں؟ بولو، ہے کسی کے بس میں؟ نہیں ہے۔ سورج قمر ستارے، سورج قمر ستارے پانی ہوا بنا کر، سورج قمر ستارے، سورج قمر ستارے پانی ہوا بنا کر، کھانے کو اس زمین سے دانا اگانے والے، کھانے کو اس زمین سے دانا اگانے والے، پروردگار
پروردگار عالم، دنیا بنانے والے ہم سب کی زندگی ہے۔ مولا تیری تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ کون ہے جو رات کو دن میں سے، دن کو رات میں سے پیدا کرتا؟ رات پھر دن پھر رات پھر دن پھر بولو، یہ کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ نیتا جی کرتے ہیں، وزیر اعظم کرتے ہیں، کون کر رہا ہے؟ زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ۔ کون ہے وہ کہاں ہے؟ سب کی مانا یہ ہو، سب کی مانا، ہاں نہیں مانا تو اللہ کی نہیں مانا تو اللہ کی۔ اور اسی کی دعوت، اب سنو، اسی کی دعوت ہمارے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگوں اپنے پالنہار کو پہچان لو، اے لوگوں اپنے مالک کو پہچان لو۔ لا الہ، کہو لا الہ، واجب پڑھ لو۔ آپ کو موقع کہاں پڑے گے؟ اتنے بجی آدمی چل رہے ہو، جکا دیکھو بیسٹ ہے، جکا دیکھو بیسٹ، موقع نہیں سب بیستے ہیں۔ اور کہیں اوپر سے جو بلاوا آ گیا اگر ملک الموت تو بھی کہیں نام بیسٹ ہے۔ لا الہ الا اللہ پہلا جز ہے۔ کلمہ صرف اتنا ہی ہے، کلمہ صرف اتنا ہے، لا الہ۔ ہزاروں سال کا مشرک کفر میں ڈوبا ہوا، کفر میں لد پھت، کفر میں ڈوبا ہوا، جب صدق دل سے، سچے دل سے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمان کیا ہو گیا؟ کیا کہو گے اس کو؟ جو کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان، جو انکار کرے وہ کافر مشرک۔ کلمہ ہم پڑھتے ہم چلے آ رہے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، انہوں نے جو کلمہ پڑھا تو کفر چھوڑ دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کفر میں بڑے پکے تھے، بڑے بہادر تھے، کفر میں بڑے پکے تھے، لیکن جب نبی کا کلمہ پڑھا تو پکا آدمی ہر جگہ پکا ہوتا ہے اور کچا آدمی ہر جگہ کچا ہوتا ہے۔ نبی کا کلمہ پڑھا تو کفر چھوڑ دیا، نبی کا کلمہ پڑھا ایمان قبول کر لیا تو کفر چھوڑ دیا۔ ہم بھی بیٹھے ہیں، بولو ہم لوگ بیٹھے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے چلے آئے، بوڑھے ہو گئے، نہ منہ میں دان نہ پیٹ میں ہاتھ، ناتی پوتی پوتا والے ہو گئے، آج تک ہم مسلمان نہیں بن سکے۔ دادا پردادا مسلمان، پورا گھر مسلمان، آدھار کارڈ پہ مسلمان، راشن کارڈ پہ مسلمان، پاسپورٹ پہ مسلمان، اور جہاں ہونا چاہیے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، کیا مطلب اس کا؟ اللہ کے سوا معبود، اللہ کے سوا کرتا دھرتا کوئی نہیں،
معبود کوئی نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں، پوجا کے لائق کوئی نہیں، پوجا یوگ کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہم کو بتایا کس نے؟ جانا کیسے؟ خبر کس نے دیا؟ مجھے بتایا کس نے؟ محمد الرسول اللہ، کہو صلی اللہ۔ نماز میں پڑھتے ہو، نماز اور نماز میں جو اتحیات پڑھتے ہیں ہم، اللہ کی مناجات پڑھتے ہیں، تو کلمہ شہادت کی انگلی اٹھاتے، ادھر ہو، ادھر ایسے تو کلمہ شہادت کی انگلی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ارے پڑھو نہیں پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھو، یاد ہی نہیں ہے، پڑھو بیٹا، خالی اٹھاؤ بس، خالی انگلی اٹھاؤ اور کو پوچھو اس کا مطلب کیا ہے؟ بعضوں کو تو یاد بھی نہیں ہے، نہ تحیات یاد ہے، نہ درود شریف یاد ہے، نہ کلمہ یاد ہے، نہ ثنا یاد ہے، نہ الحمد یاد ہے، نماز میں کیا پڑھنا چاہیے کچھ نہیں یاد۔ ایسے بڑا ہے جمعہ ہے، جمعہ پڑھا ہے، ارے جمعہ اللہ کو احسان کرنے آیا ہے۔ ہم اللہ کا احسان کرنے آئے ہیں۔ نماز پڑھنے سے جان نکلتی ہے، قرآن پڑھنے سے جان نکلتی ہے، اللہ اللہ کرنے سے دور بھاگتا ہے۔ نماز نہ پڑھنا پڑے، ہم کو کوئی جان نہ پائے کہ مسلمان ہے، ایسا لباس پہنو، ایسا کپڑا پہنو، ایسی چال چلو، ایسی شکل بناؤ تاکہ اس میں ڈھل جاؤ۔ اور جب یہاں نہیں جان پائے گا تو وہاں بھی تو کوئی نہیں ہے، تو وہ جان پائے گا کہ جانے دو۔ قاری صاحب باندھا نے شعر کہا تھا، کفر کی ایسی ظلمت میں ایمان بچانا مشکل ہے، کفر کی ایسی ظلمت میں ایمان بچانا مشکل ہے، کفر کی ایسی ظلمت میں ایمان بچانا مشکل ہے، اس دور میں مسلم بن کر رہنا سب کے بس کی بات نہیں۔ کھلے عام نکلنا اور تاکہ ہم کو لوگ نہیں جان نہ پاوے، جان نہ پاوے، اوپر کچھ ہے اندر کچھ ہے۔ عشق نبی کا دعویٰ تو آسان بہت ہے ایسا کہ عشق نبی کا دعویٰ تو آسان بہت ہے ایسا کہ فرمان نبی پر عامل ہونا، فرمان نبی پر عامل ہونا سب کے بس کی بات نہیں، فرمان نبی پر عامل ہونا سب کے بس کی بات نہیں، دشمن سے بدلہ لینے کا ہر ایک کے دل میں جذبہ ہے، دشمن سے بدلہ لینے کا ہر ایک کے دل میں جذبہ ہے، دشمن کو گلے سے اپنے لگانا سب کے بس کی بات نہیں، دشمن کو گلے سے اپنے لگانا سب کے بس کی بات نہیں۔ تو طے کرو کہ انشاءاللہ اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے وہ مقصد میں انشاءاللہ ہم کریں گے، انشاءاللہ۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ نے انسانوں کو جناتوں کو اللہ نے محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مکاری نہ کرو۔ مسلمان بن کر کے جیو،
مسلمان مل کر کے مرو. ہو انشاءاللہ, ہو انشاءاللہ. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو, اور جنت میں اگر نہیں جانا چاہتے تو جاؤ. مسلمان مل کر کے جینا ہے, مسلمان مل کے مرنا ہے. مولانا اندر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں باہر سفر پہ, اور ٹرین کا ٹکٹ دینا ہے. ٹکٹ دینے والا جو بابو ہے, مولانا پہنچتے ہیں بھائی ٹکٹ لے رہے ہیں, تو ٹکٹ دینے والا جو بابو ہے تو مولانا سے کہتا ہے کہ مولانا صاحب آپ مجھے وہ جنت کا ٹکٹ دے دو اور ٹرین کا ٹکٹ آپ کون دے دیں. جنت کا ٹکٹ آپ دے دیجئے اور ٹرین کا ٹکٹ ہم دے دیں گے آپ کو. مولانا نے کہا بھائی مذاق نہ کرو, ٹکٹ دو ٹرین تو آنے کا. مولانا آپ سے مذاق کرتا ہوں, آپ میرے بڑے ہیں اور آپ بزرگ ہیں, آپ عالم ہیں, اور آپ سے مذاق نہیں کرتا ہوں. مجھے جنت کا ٹکٹ دے دو, ہم ٹرین کا ٹکٹ دیں. ٹرین آپ کی چھوٹے گی نہیں, ٹکٹ تو ہم دے رہے ہیں. مولانا صاحب سوچتے ہیں کہ بات کیا ہے بھائی, بابو کیا کہہ رہا ہے. من کان للہ کان اللہ لہو, جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے. نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے. نبی نے فرمایا اللہ والا وہ ہے جس کا چہرہ دیکھ کر کے اللہ یاد آ جائے. جس کا چہرہ دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہی تو اللہ والا ہے. وہ ٹکٹ دینے والا بابو کہتا ہے وہاں صاحب ٹکٹ دینے کا دے دو. وہاں صاحب نے کہا کیا بات ہے, بات بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو, ہم سمجھ نہیں پا رہے بات. ہمارا صاحب مجھے کلمہ پڑھاؤ. جنت کا ٹکٹ کا مطلب ہے مجھے کلمہ پڑھاؤ. کیوں کلمہ پڑھائیں, بات کیا ہے, کیا چیز تم کو پسند آ گئی. تو بابو ٹکٹ دینے والا کہتا ہے کہ حضرت آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں, اتنا نورانی اور چمکتا ہوا چہرہ. جس اللہ نے, جس مالک نے آپ کا چہرہ بنایا ہے وہ میرا مالک کیسا ہوگا. مولانا صاحب یہ چہرہ دیکھ کر کے میرا مالک یاد آ گیا, میرا خالق یاد آ گیا, میرا پالنہار یاد آ گیا. آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں. اللہ والے کا چہرہ, جس کو چہرہ دیکھ لو اللہ یاد آ جائے وہی تو اللہ والا ہے. ہمارا چہرہ دیکھ کر کے اللہ یاد آتا ہے, ہمارا چہرہ دیکھ کے اللہ نہیں یاد آتا ہے, ابلیس یاد آتا ہے, ہیرو ہیروئن یاد آتا ہے, اور خبیث یاد آتے ہیں. ہمارا چہرہ دیکھ کے اللہ نہیں یاد آتا. کلمہ پڑھو. کوئی دور ایسا بھی گزر چکا ہے, کوئی دور ایسا بھی گزر چکا ہے, لوگ چہرہ دیکھ لیتے تھے نبی کا کلمہ پڑھ لیتے تھے. چہرہ دیکھ کر نبی کا کلمہ پڑھتے تھے. اللہ والا ہے. اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے وہ مقصد میں ہم کہاں ہیں. کھیتی کا مقصد جان گئے, دکان کا مقصد جان گئے, کاروبار کا مقصد جان گئے, سب کا مقصد, سب کا مطلب ہم سمجھ گئے. اپنے پیدا کرنے کا مقصد ہم سمجھ گئے. اللہ نے صرف ہمیں کیوں پیدا کیا ہے, اللہ نے آخر دنیا میں ہمیں کیوں بھیجا ہے. 12 سے 3 دیکھنے کے لیے بھیجا ہے, ڈانس کرنے کے لیے بھیجا ہے, مٹکنے کے لیے بھیجا ہے. شادیاں جب ہوتی دیکھو, شادیاں جب ہوتی ہیں جب بارات جاتی ہے تب دیکھو خوب مٹکتا ہے جوان, مٹک رہا ہے, مٹکتا ہے, ڈانس کرتا ہے. مر جاؤ اس سے اچھا. اللہ نے ہم کو مٹکنے کے لیے پیدا کیا ہے, ناچنے کے لیے پیدا کیا ہے, جوا اور شراب کے لیے پیدا کیا ہے. نوجوان نوجوان ارے نوجوان یہ جوا کھیل رہا ہے, یہ شراب پی رہا ہے. یہ بتاؤ شراب کا پینا کیا ہے, حرام کہہ رہا ہے. خنزیر کا گوشت, سور کا گوشت کھانا کا ہے حلال. آؤ نا,
خنزیر کا گوشت کھانا ہے مولانا، اور یہ شراب حلال ہے. کیوں پیتے ہو یار؟ کیوں پی رہے ہو؟ جس نے شراب پیا، سن لو، اگر کوئی اس میں ہے پینے والا تو، یا میری جہاں تک آواز جا رہی ہے تو، اگر گھروں میں لوگ بیٹھے سن رہے ہیں تو سن لو، شراب پینے والوں، اس نے شراب پیا، اس نے خنزیر کا گوشت کھا لیا. حرام ہو تو ہے، حرام ہو ہے. اب کوئی مطلب وہ زیادہ حرام ہے، یہ تھوڑے حرام ہے. اور شراب ساری برائیوں کی جڑ ہے. اس میں شراب آ گئی، زنا آ گیا، اس میں زنا، وہ زناکار ہو جائے گا، وہ زانی ہوگا. جب کسی قوم میں کثرت سے گناہ ہوتے ہیں، جب کسی قوم میں کثرت سے گناہ ہوتے ہیں، اور زلزلے آتے ہیں مولا کو جلال آتا ہے، زلزلے آتے ہیں مولا کو جلال آتا ہے. کسی قوم میں کثرت سے گناہ ہوتے ہیں، اور زلزلے آتے ہیں مولا کو جلال آتا ہے. زنا سنو، زانی مرد، عورت، اس کی شرمگاہ سے خون، رات، پیپ کے دریا بہ رہے ہوں گے. اللہ، دریا بہ رہے ہوں گے، حکم ہوگا تم اسی کو پیو. اور جہاں پہ زنا ہوتا ہے، سن لو کان کھول کر، جہاں جس زمین کے ٹکڑے کے اوپر زنا ہوتا ہے، 40 گز چاروں طرف اس زمین پہ لعنت برستی ہے، اس زمین پہ لعنت برستی ہے جہاں پہ زنا ہوتا ہے. منہ کالا کیا جاتا ہے، بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں. اور وہ بہن اگر یہ دل میں آ جائے اس کی بہن میری بہن ہے، اس کی بیٹی میری، اگر یہ سوچ لو کہ میری بہن ہے، تو کیا آدمی ایسا کرے گا؟ اگر یہ دل میں خیال کر لو میری بیٹی ہے، فلاں کی بیٹی ہے میری بیٹی ہے، فلاں کی ماں ہے میری ماں ہے، فلاں کی بہن ہے میری بہن ہے، تو کیا دل میں خیال آئے گا؟ اور یہ بھی سن لو ساتھ ساتھ، جس نے کسی بہن بیٹیوں کی عزت کو لوٹا، زنا کیا، جب تک اس کی زندگی میں اس کی بہن یا بیٹی کی اس کے سامنے عزت نہ لوٹی جائے گی، تب تک اس کی موت نہیں آئے گی، تب تک اس کی موت نہیں آئے گی. آج تم دوسروں کی عزتوں کو لوٹو گے، کل تمہاری بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جائیں گی. زنا عام ہو گیا، زنا عام ہو گیا، اور زنا زانی مرد، ان کی روزیوں میں برکت نہیں ہوگی، ان کی عمر میں برکت نہیں ہوگی، ان کی کمائی میں برکت نہیں ہوگی، ان کو سکون کی زندگی نصیب نہیں ہوگی. مرو ایسے جاؤ، ہائے 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 پہنچنا میں، ہائے ہائے ہائے. اللہ کے واسطے توبہ کرو، اللہ کے واسطے توبہ. کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو نہ لوٹو، کل تمہاری عزت ہے، کل تمہاری عزتیں لوٹی جائیں گی. شراب کا پینا حرام، شراب کا پینا حرام. شرابیں لوگ پیئیں گے اعلان دنیا میں،
شراب لوگ پیئیں گے علل اعلان دنیا میں، اور بہت ہی کم ملیں گے ہر طرف انسان دنیا میں۔ اچھے لوگوں کی تعداد کم ہوگی، برے لوگوں کی تعداد دنیا میں زیادہ ہو جائے گی۔ شراب لوگ علل اعلان پیئیں گے۔ کل ایک دن دور ایسا تھا، لوگ چھپ کر کے پیتے تھے، لوگ چھپ کر کے پیتے تھے، ایک وقت ایسا آ گیا لوگ کھلا شراب پی رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ پی رہے ہو اور نام بدل دیں گے، شراب کا نام بدل دیں گے، اسمائے کو اسمائے، شراب کا لوگ نام بھی بدلیں گے۔ بیئر ہے بیئر، بیئر پی رہا ہوں، ہم شراب کا پی رہے ہیں مولانا۔ بلالی رنگ ہے اپنا گلابی ہو نہیں سکتا، بلالی رنگ ہے اپنا گلابی ہو نہیں سکتا، اور نبی کا چاہنے والا شرابی ہو نہیں سکتا، نبی کا چاہنے والا شرابی ہو نہیں سکتا۔ اگر وہ نبی کا چاہنے والا ہے تو شرابی، اور اگر نہیں ہے نبی کا چاہنے والا شرابی ہے۔ اور سنو ایمان والو، اللہ نے تمہارا شوق دنیا میں نہیں رکھا ہے، اللہ نے تمہارا شوق رکھا ہے جنت میں۔ جو لوگ یہاں شراب نہ پئیں گے توبہ کر لیں، شراب نہ پیے، یہ حرام ہے۔ شراب پی لیتا ہے تو ادھر پڑا نالی میں پڑا ہے، کوئی گر رہا ہے، کوئی جھاپڑ مار رہا ہے، کرے گئی۔ اللہ تمہارا شوق جنت میں پورا کریں گے، اللہ شرابت طہورا پلائیں گے۔ آپ پلائیں گے؟ کیا پلائیں گے؟ انشاءاللہ جنت میں پلائیں گے ہم لوگ۔ تم پی لو ہی منگل 8 دن حرام، ہم لوگ انشاءاللہ حلال پیئیں گے، مزہ آئے گا جنت میں۔ اللہ شرابن طہورا۔ اب آ لوگ مولانا صاحب پتہ نہیں نہ ملے ہوں، نہ ملے وہاں، صحیح نہیں ہے تمہیں۔ کافر و مشرک سبھی دوزخ میں ڈالے جائیں گے، کافر و مشرک سبھی دوزخ میں ڈالے جائیں گے، اور باغ جنت میں فقط ایمان والے جائیں گے، باغ جنت میں فقط ایمان والے جائیں گے۔ ایمان والا جنت میں جائے گا، اللہ اس کو شرابن طہورا پلائیں گے، پاک شراب، اور ایسی شراب آنکھ سے دیکھا نہ ہو، کان سے سنا ہو نہ ہو، اللہ جنت میں وہ دیں گے دل میں کبھی خیال نہ آیا ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ تعالیٰ جنتی جنت میں جس کو جو چاہے گا سارا کا سارا حاضر کر دیا جائے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ سب کچھ جو ہوگا وہ اللہ کی طرف سے۔ جنتی جنت میں 60 ہاتھ لمبا ہوگا، کتنا لمبا ہوگا؟ قد 60 ہاتھ لمبا۔ آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا، جنتی جنت میں آدم علیہ السلام کا قد 7 ہاتھ جنتی جنت میں لمبا ہوگا، 60 ہاتھ 90 فٹ۔ یہ بتاؤ 60 ہاتھ لمبا آدمی اب یہاں آ جائے بیٹھو، آپ تو آپ ہم بھی بھاگ لیں گے، صاحب بھگنا مت جائے گی، بھاگ لو جنات ہو جنات، 60 ہاتھ ہوا۔
جنتی جنت میں 60 ہاتھ لمبا ہوگا. یہ کتنے لمبے ہو؟ جنتی جنت میں 60 ہاتھ لمبا ہوگا، 7 ہاتھ چوڑا ہوگا. 7 ہاتھ 7 60 ہاتھ لمبا ہوگا، 7 ہاتھ چوڑا ہوگا. مزہ آئے گا جنت میں، سبحان اللہ. اور کیا؟ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار. جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والا شراب نہیں پیے گا، اللہ سے ڈرنے والا جوا نہیں کھیلے گا، اللہ سے ڈرنے والا زنا نہیں کرے گا، اللہ سے ڈرنے والا نماز پڑھے گا، اللہ سے ڈرنے والا قرآن پڑھے گا، اللہ سے ڈرنے والا اپنی زندگی اللہ کے حکموں پر نبی کے طریقے میں گزارے گا. اللہ سے ڈرنے والا جنت میں ان کے لیے باغ ہے، دودھ کی نہر، پانی کی نہر. 60 ہاتھ لمبا اور 7 ہاتھ چوڑا، اور اس کی خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام جیسی ہوئی. سبحان اللہ. اور یہاں کیا ہے؟ بھوجا بھاٹا ہو، اور وہاں خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام جیسی ہوئی. مزہ سب جنت، یہ دیکھو مزہ تو سب جنت میں ہے یار. اور تم یہی مزہ لے رہے ہو مولا، یہاں مزہ لے رہے پتہ نہیں وہاں میں. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. تھوڑے دن اور کھائے پی لو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تھوڑے دن اور کھائے پی لو، تھوڑے دن منگل 8 دن، تھوڑے دن اور موج اڑا لو، تھوڑے دن اور چربی آئے لو، ایسے سمجھو. تھوڑے دن اور جوا کھیل لو، تھوڑے دن اور شراب پی لو، تھوڑے دن اتنا مکاری کر لو، تھوڑے دن منگل اور دن، اس کے بعد تمہاری چربی نکلنے والی ہے. ان قریب تمہاری کم بختی آنے ہی والی ہے. ہم نہیں کہتے اللہ کا کلام ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. بڑی خرابی ہوگی قیامت کے دن حق کے جھٹلانے والوں کی. مولانا لوگ بغاوت ہیں، مولانا لوگ ڈرواوت ہیں، مولانا لوگ حقانی مارے ہیں، مولانا لوگ پرانی باتیں بتاتے ہیں. دنیا کہاں پہنچ گئی، زمانہ کہاں پہنچ گیا. زمانہ پہنچ گیا جہنم میں، تم بھی جہنم میں جاؤ. زمانہ بدل گیا مولانا، زمانہ بدل گیا تو کیا ایمان بدل گیا، زمانہ بدل گیا تو کیا ہمارا کلمہ بدل گیا، زمانہ بدل گیا کیا میرا اللہ بدل گیا، زمانہ بدل گیا کیا قرآن بدل گیا، زمانہ بدل گیا. طے کرو کہ انشاءاللہ جنت والا عمل کریں گے. ارے کرو گے انشاءاللہ؟ جانا ہے جنت میں، جانا ہے. یہ ہو ایسے جاؤ گے جوا کھیل کے؟ میں نے جوا کھیل کے جی ہو جنت میں، شراب پی کے جنت میں جی ہو، ڈینس کر کے ڈینس دبڑ چھنک جنت. پیار کیا تو ڈرنا کیا، گانا کرو گانا گاؤ جنت. اتق اللہ جو قرآن کریم میں بار بار آیا ہے، ڈر اللہ سے ڈر. اپنے پیدا کرنے والے جس نے تمہیں دل و دماغ دیا، یہ 2 آنکھیں دی، یہ مال دیا، یہ بیوی دیا، یہ اولاد دیا، سب کچھ میرے پاس جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. ڈر اپنے اللہ سے. ہم ڈرتے ہیں، ہم تو ڈھیٹ ہو گئے، ڈھیٹ گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو گئے، باتیں دل میں اترتی ہی نہیں. ابھی جب یہاں سے جائیں گے چلو اپنا کام کرو، مولانا لوگ حق ادا کر دیا، بخشے بخشائے ہیں.
نہیں کہتا ہوں یہ افسرا ہوگا. مچھلی دیکھا ہے، مچھلی کا شکار، یہ مچھلی کا شکار دیکھا ہے، کہاں وہ لگاتے ہیں ندی میں لے جا کر کے، تالاب میں، ندی میں ڈور لگا دیتے ہیں. جو کانٹا ہوتا ہے، کانٹا، اور کانٹے کے اوپر کیا لگاتے ہو؟ ہاں، کچوا، چارہ، اور لے جا کر کے پانی میں ڈال دیا. ان مثالوں سے بات جلدی سمجھ پاتے ہیں. لے جا کر کے پانی میں ڈال دیا اور ایک لکڑی کی گلی اس پہ لگی رہتی ہے. نہیں دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. چلو چلو بہرائچ، اور ہمت ہو تو آ جاؤ، آپ کو دکھا دیں شکار مچھلی کا. لکڑی کا اتنی بڑی ہوتی ہو، ایک بالٹی گلی لگی رہتی ہے، پانی میں ڈال دیا، دو مچھلیاں آئی، پانی میں دو مچھلی. ایک مچھلی اپنی قوم کی عالمہ ہے، مولانی ہے، وہ مولانی. جیسے یہاں جو مولانا کی بیوی مولانا، اور جو مولانا کی بیوی کہاں ہے؟ مولانی. کچھ پڑھے ہو؟ پڑھے کچھ نہیں، مولانی تو پڑھے مولانی. نسبت ہے، شوہر تو مولانا آئی ہے، اور مولانی. ہاں، تو وہ مچھلی، دو مچھلی آئی، ایک مچھلی اپنی قوم کی عالمہ ہے، وہ سمجھاتی ہے کھانا مت، کھانا مت، کھانا مت، کھانا مت، کھاؤ گی اوپر شکاری بیٹھا ہے. ہاں، کھانا مت، اندر کانٹا ہے، اوپر تو بڑھیا دکھا رہا ہے، لا کھا لے، کانٹا ہے. کھانا مت، اوپر شکاری بیٹھا ہے، کو مارے گا، پھینکے گا، اور گھر لے جائے گا، پھر پکائے گا، کاٹے گا، پکائے گا، کھائے گا. میں نے پورا سب بتا رہی ہے. وہ دوسری والی مچھلی تھوڑی دور جاتی ہے، پھر گھوم کے آ جاتی ہے پانی میں، پھر جاتی ہے، گھوم کے آتی ہے، اور اس کے بعد سوچتی یہ اپنے چکر میں، یہ اپنے چکر میں. مچھلی ماننے کو تیار نہیں. جیسے آج آپ نہیں مانتے ہو، جیسے آج آپ نہیں ماننے ہو. ارے مولانا چلو اپنا کام کرو، یہیں بڑے مولانا بنے ہوئے. یہ کہاں پہنچ گئے؟ وہی نماز روزہ، وہی نماز روزہ. تم تو نماز روزے لیے بیٹھے ہو. ہاں، لوگ کہتے ہیں یہ بات. ایک صاحب مجھ سے ملے، کہنے کا مطلب، ہم نے کہا یار نماز پڑھتے ہو؟ ارے کہ وہاں صاحب بتاؤ، سب لوگ نماز ہی پڑھے لگائے گا تو جہنم میں کون جائے گا؟ کہ سب لوگ نمازیں پڑھے لگے، اللہ اللہ تو اللہ نے جہنم بنایا تو اس میں کون جائے گا؟ تو ہم نے کہا اپنا ارادہ بتاؤ کا ہے. تو کیا کہتا، ہم تو ہمیں سمجھو ہوگا. میاں سن لو، ابھی پیٹ میں درد نہیں ہوا ہے، ابھی ہارٹ نہیں ہوا ہے، ابھی شوگر نہیں ہوا ہے، ابھی بیماریاں نہیں آئی ہیں، ابھی ڈاکٹر نے جواب نہیں دیا کہ جہنم کی بات کرتا ہے. جس دن 12-1 بجے رات میں پیٹ میں درد ہوگا، جب چلی ہو اللہ نے، ہائے اللہ، اللہ رے اللہ، تب پتہ چلے گا جہنم کی بات کر رہے ہو. ڈاکٹر جواب دے دے گا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ دوا کام نہیں کرے گی، اور ڈاکٹر جواب دے دے گا کہ لے جاؤ ان کو گھر، ان کو لے جاؤ گھر. 2-3 دن کے مہمان ہیں یہ، جو کھائے وہ گراؤ دو، خود پڑے گی. جہنم کی بات کر رہے ہو. صحت ہے، تندرستی ہے، جوانی ہے، منگن ہے، جہنم پتا چلے گا. هذه جهنم التي كنتم توعدون. یہی وہ جہنم ہے جس سے تم کو وعدہ کیا جا رہا تھا، تم کو بتایا جا رہا تھا، تم کو بتایا جا رہا تھا. یہی وہ جہنم ہے. اللہ جہنم سے بچا دے، پناہ مانگو جہنم سے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو ایک جو پتھر ملا، رو رہا تھا، پتھر رو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ پتھر کو اللہ نے بلائی دی، پتھر بول اٹھا، کہا کہ میں نے جو یہ آیت سنی ہے وقودها الناس والحجارہ، کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، میں رو رہا ہوں اللہ مجھے جہنم سے بچا دے۔ اے بھیا جوانوں سنو، بوڑھو سنو، میری ماں بہنوں سنو، سن لو، جو ماننا چاہے نہ ماننا، ہم منانے تھوڑی آئے ہیں۔ تو کیوں رو رہا ہے؟ تو پتھر نے جواب دیا، میں جب سے یہ آیت سنی ہے قودها الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اس سے میں رو رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ تھے ہی، اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے، باتیں فوراً اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، بات کی، اے اللہ یہ پتھر جہنم سے رو رہا ہے، اس پتھر کو جہنم سے بچا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ، ٹھیک ہے، پتھر کو بچا دیا، جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پتھر سے خاموش ہو جا، رونا بند کر، رونا بند کر، تجھے جہنم سے بچنے کی بشارت مل گئی، رونا بند کر۔ کیا بات ہے! موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر چلے گئے۔ چند روز کے بعد پھر واپس ہوئے، وہ پتھر ملا، پھر رو رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اب کیوں رو رہا ہے؟ پوچھا اب کیوں رو رہا ہے؟ جب تجھے جہنم سے بچنے کی بشارت مل گئی ہے، اب روتا کیوں؟ رونا تو بند کرتا، کیوں رو رہا ہے؟ ادھر دیکھو، اتنے لوگ بیٹھے ہو، ہم بھی آپ میں سے ہیں، اگر آپ کو کہیں مل جائے کہ جہنم سے بچ گئے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ پتھر جواب دیتا ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، یہ مجھے جہنم سے بچنے کی جو بشارت ملی ہے یہ رونے کی وجہ ہی سے تو ملی ہے، رونے کی وجہ ہی سے تو ملی ہے، اب ہم رونا بند کیوں کریں؟ ہم قیامت تک روتے ہی رہے۔ جہنم کے خوف سے، جہنم کے عذاب سے، جہنم سے پتھر رو رہا ہے، پتھر رو رہا ہے، ہم نہیں روتے ہیں، ہم نہیں ڈرتے ہیں، اپنی زندگی کا محاسبہ نہیں کرتے ہیں، 24 گھنٹے والی زندگی ہماری گناہ گناہ گناہ، دل سیاہ ہو گیا میرا۔ طے کرو کہ انشاءاللہ اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے وہ مقصد میں انشاءاللہ ہم آئیں گے۔ ارے بولو گے انشاءاللہ؟ پورا ہوگا مطلب انشاءاللہ؟ ارے بولو انشاءاللہ پورا ہوگا مطلب؟ کس لیے بھیجا اللہ نے؟ اللہ نے کس لیے بھیجا؟ مکاری کے لیے؟ بدتمیزی کے لیے؟ گانا بجانا کے لیے؟ تمہارا کان گانا سنے، تمہاری زبان جو گانا گائے، تمہاری زندگی اللہ کے حکموں کو اور نبی کے طریقے سے الگ ہو کر کے تمہاری زندگی گزرے؟ مسلمان ہو، مسلمان نہ ہو، خاندانی ہو، مسلمان خاندانی، مسلمان ہو اور نبی کے غلامی کا دعویٰ کر رہا ہو، بڑے اچھا لگ رہا ہے، نبی 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 نبی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جو اذان ہو الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، ہاں بہتر ہے۔ حافظ جی، حافظ ظاہر صاحب آپ نہیں پڑھ لے ہو، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، ہم جا رہے ہیں چوراہے کی طرف، ہم جا رہے ہیں دکان کی طرف، ہم جا رہے ہیں مکان کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، کامیابی تم کو یہی سے ملے گی۔ آجا اللہ کا بندہ، مسلمان نماز نہیں پڑھتا، عورتیں نماز نہیں پڑھتی، جوان بھی نہیں پڑھتا، بوڑھا بھی نہیں پڑھتا، اب تو جاڑا آ گیا جاڑا، اب دیکھو اب تو مولانا نے پڑھ لیا، آپ جی ڈبل بیڈ، کوئی جوڑا ہے، ٹھنڈا پانی، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے گا، ایسے جنت مل جائے گی؟ جنت ایسے ملے گی؟
طے کرو کہ انشاءاللہ جنت والا عمل کریں گے. اگر جانا ہے جنت میں تو شرابوں سے توبہ کرو، جوا سے توبہ کرو، زنا سے توبہ کرو، اپنی زندگی کو پاک صاف ستھری گزار کے جاؤ، اور کلمے والی زندگی ہو، اور نماز والی زندگی ہو، اور قرآن والی زندگی ہو، اللہ رسول کی خوشنودی والی زندگی ہو، رب چاہی زندگی گزار کے جاؤ گے، انشاءاللہ مرنے کے بعد من چاہی زندگی ملے گی. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، ایسو عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، ایسو عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ. اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے بھی پھولا ہے تو. جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، پھر تو رونے رلانے سے کیا فائدہ. یہ بھیا بوڑھے ہو گئے، ناتی پوتا والے ہو گئے. ایک دن نانا کہ نانا، تو جب ناتی جب نانا کہتا تو بڑے خوش ہوتے ہیں. نانا نانا نانا، اب جاؤ نانا چلو، نمبر آ گیا تمہارا. ناتی والے پوتے والے سب موت کی نوٹسیں ہیں، یہ سب موت کی نوٹسیں ہیں. لڑکے جوان ہو جائیں، تم بوڑھے ہو جاؤ، بیماریاں لگ جائیں، موت کی نوٹس ہے. گھر میں بہو آ جائے، موت کی نوٹس ہے. پوتی پوتا والے ہو جاؤ، موت کی نوٹس ہے. ناتی والے ہو جاؤ، موت کی نوٹس ہے. سب موت کی نوٹسیں مل رہی ہیں. آنکھ میں چشمہ لگنے لگے، موت کی نوٹس ہے. کہاں سے سن نہ پاؤ، موت کی نوٹس ہے. کھانا ہضم نہ ہو، موت کی نوٹس ہے. گیس بننے لگے، شوگر ہو جائے، ہارٹ آ جائے، ہارٹ بیماری لگ جائے، یہ موت کی نوٹسیں ہیں. یہ تم کو نمبر آئے گا تمہارا نمبر آنے والا. بالکل تیار رہو. موت کی نوٹس آ گئی تمہارے پاس. بال سفید ہو جائیں، موت کی نوٹس ہے. دانت گر جائے، موت کی نوٹس ہے. صبح کھاؤ شام نہ کھاؤ. نکل نہیں رہا ہے. یہ سموت کی نوٹسیں ہیں. طے کرو کہ انشاءاللہ اپنی زندگی کو ہم اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے وہ مقصد میں ہم کہاں ہیں. سب کا مقصد جان گئے، دکان کا، مکان کا، کھیتی کا، کاروبار کا، سب کا مقصد سمجھ میں آ گیا. نہیں سمجھ میں آیا تو اپنے پیدا کرنے کا مقصد سمجھ میں آیا. اللہ نے ہم کو کس لیے دنیا میں بھیجا ہے، کیا مقصد ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنا نیک بندہ بنا لے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام بنا دے، نبی کا تابع دار بنا دے. نبی کے غلام بن کر کے جیو اور غلام بن کر کے مرو. انشاءاللہ جنت میں آپ جائیں گے. یہودی نہیں جائیں گے، عیسائی نہیں جائیں گے، غیر نہیں جائیں گے. جنت میں تو آپ جائیں گے، جنت میں آپ جائیں گے. لیکن آپ جانے نہ چاہو جنت میں کہ مولا ہم جنت میں نہ جائیں، آپ کی مرضی بھائی. اللہ کی جنت آپ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمیں بھی کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولانا تشریف لے آئے ہیں بھائی. کوئی صاحب جائے نا، دیکھو جتنا مجمع بیٹھا ہے اتنا مجمع بیٹھے رہے. پیچھے کرسیاں خالی ہیں، وہ بھی سن رہی ہیں. کرسیاں تو سن ہی رہی ہیں، لوگ نہیں آئے لیکن کرسیاں سن رہی ہیں. انشاءاللہ آپ لوگ بیٹھے ہیں. انشاءاللہ مولانا کا بڑا قیمتی خطاب ہوتا ہے اور بہت بیان مولانا کا جامع ہوتا ہے. اس لیے آپ لوگ جم کر کے بیٹھے. جب تک دعا نہ ہو جائے تب تک کہ آپ حضرات جانے کی کوشش نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے جو بات کہلوا لی ہے اللہ اس پہ ہمیں بھی عمل کی توفیق اور اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. جزاک اللہ. یہ حضرت